چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکا دیا اور اوپر بغیر ستونوں کے ایک چھت کھڑی کر دی۔ یہ کاریگری کس کی ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس نے اتارا تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی، یعنی بارش۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغات۔ ان باغات میں درخت ہیں، شجر ہیں، سبزہ ہے، پھل ہیں، وہ ہم نے اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگاتے، بلکہ کسی ایک درخت کو اگانا بھی تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے زمین بنائی اور پھر پانی اتارا اور اس کے ذریعے یہ رونق والے باغات اور یہ درخت ہم نے اگائے۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے ذکر کی، مشرکین عرب اس کے قائل تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو وہ مانتے تھے۔ تبھی اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کس نے پیدا کیا، بنایا آسمانوں اور زمین کو، بارش کا برسانے والا کون ہے؟ یہ ساری دلیل ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ۔ جب یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ یا یوں مانا کیجئے، یہ سب کچھ مانتے ہو، پھر کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے علاوہ ود، سوا، یغوث، یعوق، حبل، عزا، مناف، یہ بھی الہ ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ ہیں جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یعدلون عدول سے، حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حق ایت توحید، یعنی اللہ کی توحید سے ہٹے ہوئے، حق رستے سے ہٹے ہوئے۔ اور اگر ہم یعدلون کو عدل سے بنائیں تو پھر معنی ہوگا برابری کا، بلکہ وہ لوگ مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بنانے والے ہم ہیں، یہ کاریگریاں ہماری ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے برابر تو کوئی نہیں سمجھتا، تو یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہنا، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو لجپال کہنا، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز کہنا، اللہ کے سوا کسی کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھنا،
اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا کہنا اور اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا کہنا، یہ انہیں اللہ کے برابر کرنا ہے. یہی ہے برابر کرنا. اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے اور بڑی امام بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے. یہ ہے اللہ کے برابر کرنا. بلکہ وہ لوگ اپنے شریکوں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں. یہ پہلی عقلی دلیل اللہ نے پیش کی. کس بات پر؟ کہ مختار کل، متصرف اور قادر کون ہے؟ اللہ. اس کے بعد اللہ نے دوسری دلیل دی، امن جعل الارض قرارا. بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، اسے اس طرح بچھایا کہ تمہیں اس پر چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. وجعل خلالها انہارا، اور اس نے بنایا اس زمین کے بیچ نہروں کو. نہریں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں. وجعل لها رواسیا، اور اس نے رکھ دیے اس زمین کے لیے بوجھ. مراد پہاڑ ہیں. جب زمین ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں. وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے رکھا دو دریاؤں کے درمیان حاجزن پردہ، اندیکھا پردہ رکھا جو دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. یہ ساری دلیل اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ مختار کل، متصرف فی الامور، قادر، نفع نقصان کا مالک اور سارے اختیارات کا مالک، وہ صرف کون ہے؟ اللہ. اِلٰہٌ مع اللہ. یہ ساری چیزیں مانتے ہو کہ زمین اللہ نے بنائی، یہ بھی مانتے ہو کہ پہاڑوں کی میخیں اللہ نے ٹھونکی، یہ بھی مانتے ہو کہ سمندروں کے درمیان اندیکھا پردہ دریاؤں کے درمیان اس نے رکھا. پھر کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، اور ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. یہ اللہ نے دوسری دلیل پیش کی. اس کے بعد اللہ نے تیسری دلیل پیش کی. اس پر ذرا ہم غور کریں گے اور اس پر تھوڑا سا تفکر کریں گے، سوچیں گے. آپ غور سے سنیں گے. جن جن لوگوں تک میری آواز فیس بک کے ذریعے پہنچے گی وہ اس پر ذرا غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے. میں انہیں دعوت فکر دینے لگا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہیں، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں مدد کے لیے پکارنا، اس نظریے سے کہ وہ میری پکاریں سن رہے ہیں اور میری مدد کرنے پر قادر ہیں، اس نظریے سے پکارتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے. الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. وہ لوگ ذرا اس آیت پہ غور کریں، اس آیت پہ فکر کریں اور تدبر کریں اس آیت پر. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو لاچار لوگوں کی پکاروں کو سن کے قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے، ان کی حاجت پوری کرتا ہے. بھلا کون ہے جو لاچار، بے قرار، بے کس، مجبور لوگوں کی پکاروں کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ان پر آنے والی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. کشتیوں میں ہوں تو کنارے لگا دیتا ہے، بیمار ہوں تو شفائیں دے دیتا ہے، جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں ہو تو رہائیاں دے دیتا ہے، اولاد کی نعمت عطا کر دیتا ہے. اس تکلیف کو
مصیبت کو، دکھ کو وہ ہٹا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنایا تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ باپ چلا گیا، اس کی جگہ بیٹا آ گیا، پھر وہ چلا گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ یہ ایک ترتیب بنائی اس نے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجبور لوگوں کی پکاریں میں سنتا ہوں، مجبور لوگوں کی پکاریں سن کر قبول میں کرتا ہوں، ان پر آنے والی مصیبت کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جو ذات اور جو ہستی، جس ہستی کو اور جس شخصیت کو مصائب میں اور دکھ میں اس نظریے سے پکارا جائے کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے، یہ اس کو کیا بنانا ہے؟ الہ بنانا ہے۔ اسی کا نام ہے الہ۔ یہاں اس آیت پہ غور کریں، اللہ نے اس کے ساتھ کیا کہا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، پکاریں سنتا میں ہوں، تو میرے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ الہ وہ ہے جو غائبانہ ہر ایک کی پکاریں۔ یہاں غائبانہ پکار مراد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ما فوق الاسباب، بئی مانا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی ٹیلی فون کے، وائرلیس کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سن۔ یہ پکار عبادت ہے۔ میرے آقا نے کہا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، وقال ابن عباس الدعاء افضل العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، پکارنا عبادت کا مغز ہے۔ پکار کو میرے نبی نے عبادت قرار دی۔ پھر میرے آقا نے ایک آیت بھی پڑھی سورۃ حامیم مومن میں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ ادعونی پہ ذرا غور کرنا ہے، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاریں قبول کرتا ہوں۔ اب پکار کی بات تھی تو آگے جب اس سے ہٹنے والوں کا ذکر کرنا تھا اللہ نے کہ جو اس سے روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعائی، یہ کہنا چاہیے تھا جو میری پکار سے منہ موڑتا ہے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پہلے جو پکار کا ذکر تھا تو روح گردانی کرنے والوں کا جب ذکر کرنا تھا تو پکار کا ذکر کرنا چاہیے تھا نا، لیکن قرآن نے کیا ذکر کیا؟ میرے آقا نے اس آیت کو بطور دلیل پڑھا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے ادعونی، اور آیت کے دوسرے حصے میں جا کے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ نے بتایا کہ غائبانہ پکار جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت۔ اور کلمے میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزے رکھنے کا نام عبادت ہے، زکوٰۃ دینے کا نام عبادت ہے۔ ہم جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، اس نظریے سے کہ وہ میری پکار کو سن رہے ہیں، یہ کوئی ان کو الہ بنانا ہے، یہ کوئی ان کی عبادت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ،
पुकारना क्या है? मेरे मुर्शिद कराची में बैठे, मैंने उनका नंबर मिला है मुर्शिद का, और मैंने यहां से अपने मुर्शिद को कहा, पीर जी मेरी सेहत वास्ते दुआ करो। जायज के नाजायज? क्यों? आले के जरिए, आलात के जरिए, असबाब के जरिए, शुआओं के जरिए, दरमियान में कोई वास्ता नहीं। मेरे मुर्शिद कराची बैठे, मैं यहां से कहता हूं पीर जी मेरे वास्ते दुआ करो। नजरिया मेरा ये है कि उन्हें मेरे हालात का पता है, मैं उनको नहीं देख रहा, वो मुझे, और मेरी पुकार को वो सुन रहे हैं। ये उनकी क्या बन जाएगी? इबादत। शिरक। तुसी रोंदे फिरदे हो बे मुर्दियां कोल मंगना, यहां किसी जिंदे को भी पुकारना गलत है। बगैर असबाब के हर एक की पुकार को सुनने वाला अल्लाह है। बगैर असबाब के सुनता है, बगैर वसाइल के सुनता है। वो पुकार इबादत बनेगी जो